امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کرنے اور سراہنے پر ہم صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کا مقصد دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے سے روکنا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کی تمام شکلوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس کوشش میں پاکستان نے عظیم قربانیاں دی ہیں، جن میں ہمارے 80,000 سے زیادہ بہادر فوجیوں اور شہریوں کی جانیں بھی شامل ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں سپریم کورٹ بار کے سابقہ عہدیداران کے وکیل عابد زبیری نے دلائل دیے۔ عابد زبیری نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز اٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین دہانیوں کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا تھا۔ اٹارنی جنرل کی تحریری یقین دہانیوں کا ذکر 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں موجود ہے۔ تحریری یقین دہانیاں جس متفرق درخواستوں کے ذریعے کرائی گئیں، ان کے نمبر بھی فیصلے کا حصہ ہیں۔ اپنے دلائل میں عابد زبیری نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق نے ایف بی علی کو ملٹری ٹرائل کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1978 میں ایف بی علی کو چھوڑ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کوڈ پر 2 اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض ملٹری ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا، دوسرا اعتراض ٹرائل کرنے والوں پر قانونی تجربہ نہ ہونے کا لگایا گیا ہے۔ 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم، وزیر اعلیٰ نے پھاٹا کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی پھاٹا کے ڈی جی نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پھاٹا کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں فری پلاٹ حاصل کرنے والے افراد کو گھر بنانے کے لیے قرض دینے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیموں کی بہتری اور بحالی کا حکم بھی دیا اور ہدایت کی کہ اسکیموں کے لیے فنڈز جاری کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت قرضوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لیے گئے قرضوں کی واپسی کا تناسب 100% ہے۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 9,661 گھر زیر تکمیل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بے گھر عوام کے لیے چھت فراہم کرنے کی بہت فکر ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے امریکی CIA کی معلومات پر داعش کمانڈر کو گرفتار کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2021 میں کابل ایئرپورٹ کی ایوی گیٹ پر دہشت گردی کے اس واقعے میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغان شہری مارے گئے تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق محمد شریف اللہ داعش کے ان لیڈروں میں سے ایک ہے، جس نے مبینہ طور پر اس دہشت گردی کی سازش کی تھی۔ وہ دہشت گرد جعفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسے پاکستانی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کیا تھا اور اب اسے پاکستان سے امریکہ لایا جا رہا ہے، جسے بدھ کو ہی امریکہ لایا جائے گا۔ ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف کو ہدایت دی تھی کہ وہ ایبی گیٹ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو پکڑنا ترجیح بنائیں۔ CIA ڈائریکٹر نے عہدہ سنبھالنے کے دوسرے ہی روز پاکستان میں سینئر حکام کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا اور پھر فروری میں ہوئی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی پاکستان کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کے ساتھ اس معاملے پر بات کی تھی۔ رمضان میں قیمتوں میں کمی اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد بانیو چیئرمین امن ترقی پارٹی محمد فائق شاہ نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے، اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی اور ذخیرہ اندوزوں کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ خاص طور پر ماہ رمضان کے دوران محمد فائق شاہ نے نشاندہی کی ہے کہ غیر مسلم ممالک بھی اپنی عوام اور مسلم کمیونٹی کو رمضان میں بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں رمضان کے مقدس مہینے میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے اور ذخیرہ اندوزی جیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ پولیس تھانہ ملک محمد علی کی حدود میں درگی کے قریب ریتی سے بھری ٹرالر پر فائرنگ کا واقعہ۔ تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ ملک محمد علی کی حدود میں واقع علاقہ درگی کے قریب ایک ریتی سے بھری ٹرالر پر فائرنگ کی گئی، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہو سکا اور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے تفتیش جاری ہے۔ خالی مکان سے 4 بچوں کے باپ کی نعش برآمد ہو گئی۔ پولیس نے نعش اپنی تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی۔ تھانہ سٹی پولیس کو اجرا کو اطلاع ملی تھی کہ احمد پارک کے ایک خالی مکان میں نامعلوم شخص کی نعش پڑی ہے، جس پر پولیس نے نعش اپنی تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی اور اس کی شناخت کے لیے کارروائی کا آغاز کیا گیا تو اس کی شناخت چک نمبر 363 جیم بے صوبے داروالا کے 33 سالہ افضال ولد سرور کے نام سے ہوئی، جو نشہ کا عادی تھا اور رکشہ چلاتا تھا، جس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان وغیرہ نہ پایا گیا، جس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بیان کی گئیں۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثہ کے حوالے کر دی اور پولیس مصروف کارروائی ہے۔